السلام علیکم دوستو، آج میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر مرتضیٰ اکبری۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کے حوالے سے ہے، یعنی نامردی کے حوالے سے کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں زیادہ تر لوگوں کو ایریکٹائل ڈسفنکشن کی شکایت ہوتی ہے، اور آخر میں آپ لوگوں کو 5 ایسی ٹپ آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو کہ آپ لوگوں کا یعنی ایریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے بہت جلدی اس کو ٹھیک کرے گا۔ تو دوستو ہم آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کیا ہے۔ ایریکٹائل ڈسفنکشن یعنی آپ کے عضو جو ہے، آپ کے پینس میں سختی نہ ہونا، ٹائٹنس نہ ہونا، یعنی ڈھیلا پن کا ہونا، یہ سارا جو ہے یہ امپوٹنسی یعنی ایریکٹائل ڈسفنکشن میں ہی آتے ہیں۔ اور ایریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے یہ زندگی میں آپ کو یعنی کئی بار یعنی یہ شکایت ہو سکتی ہے، لیکن پھر بعض وقت خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی کچھ وجوہات کی بنا پہ۔ اور بعض وقت پھر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو مسلسل یہ شکایت زیادہ عرصے تک یعنی یہ شکایت ہو تو پھر آپ کو کسی اچھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا کسی یورولوجسٹ سے آپ کو ضرور چیک اپ کروانا پڑتے ہیں، کیونکہ اگر آپ چیک اپ نہیں کریں گے، آپ شرم محسوس کریں گے تو یہ پھر آگے بڑی کمپلیکیشن پیدا کرے گا، آپ کی جو یعنی میرج لائف ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا یہ آپ کے لیے۔ اور زیادہ تر جو طلاق کی وجوہات ہیں، یعنی طلاق کی وجوہات میں سے بھی ایک وجہ یہ ایریکٹائل ڈسفنکشن یعنی نامردی کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے آپ کا جو عزت نفس ہے وہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں، اور آپ کے رشتے میں بھی دراڑ آ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں، یعنی اس کی ریزن بیان کرتے ہیں کہ کیوں زیادہ تر لوگوں کو یعنی نامردی یعنی امپوٹنس یا ایریکٹائل ڈسفنکشن کی شکایت ہوتی ہے۔ نمبر فرسٹ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہے، اور اگر آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہے تو آپ کو یہ شکایت زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے یہ مرد کو مرد بناتی ہے۔ اور ٹیسٹوسٹیرون کے حوالے سے میرا لیکچر پورا موجود ہے، میں نیچے لنک دے دیتا ہوں، آپ لوگ ضرور اس کو دیکھ لیں۔ اور جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائی گلیسرائڈ کو آپ کم رکھا کر لیں۔ اگر آپ کا ٹرائی گلیسرائڈ کی نارمل ویلیو زیادہ ہے نارمل سے تو پھر آپ کو بھی یہ شکایت ہو سکتی ہے، اور ٹرائی گلیسرائڈ کو اس کو بیڈ کولیسٹرول بھی کہتے ہیں۔ اور جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ شوگر بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں۔ اگر آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر کے امراض میں آپ مبتلا ہیں تو آپ اس کو بالکل کیور تو نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن اس کو آپ کنٹرول رکھا کر لیں۔ اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں رکھیں گے، اس کا ویلیو زیادہ ہوگا، یعنی بلڈ پریشر زیادہ ہوگا یا آپ کا شوگر لیول زیادہ ہوگا، تب بھی آپ کو یہ شکایت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور جو چوتھی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے موٹاپے کو کم کریں، یعنی ریڈیوس اوبیسٹی، یعنی اگر آپ موٹے ہیں تو آپ موٹاپے کو کم کریں، کیونکہ اگر آپ موٹے ہیں آپ کو یعنی شوگر، بلڈ پریشر، دل کے امراض جیسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، اور ان بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے یعنی وزن کو کم کرنا ہوگا۔ اور جو پانچویں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ الکوہل اور سموکنگ کو بالکل اوائڈ کریں، کیونکہ سموکنگ جو ہے اس سے یعنی بلڈ کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے، یعنی خون کی جو گردش ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یعنی آپ کے عضو جو ہے اس میں ڈھیلا پن ہوگا، یعنی کیونکہ وہاں پہ یعنی بلڈ کی سپلائی صحیح طرح سے نہیں پہنچتے، خون وہاں پہ صحیح طرح سے نہیں پہنچتا، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو یعنی نامردی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اور جو چھٹی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ میڈیکیشن ہے، کچھ ادویات ہیں جیسا کہ اینٹی ڈپریشن ہو گیا، یا جو پروسٹیٹ والے جو ادویات ہیں، یا جو دل کے امراض کی جو ادویات ہیں، یا بلڈ پریشر کی جو ادویات ہیں، ان ادویات یعنی ایلوپیتھک کی جو ادویات ہیں ان کی سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے بھی آپ کو یہ شکایت ہو سکتی ہے۔ اور جو ساتویں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بعض ایموشنل فیکٹر کی وجہ سے بھی آپ کو یہ شکایت ہو سکتی ہے، جن میں سے ڈپریشن ہو گیا، انزائٹی ہو گیا، سٹریس ہو گیا، یعنی ذہنی تناؤ ہو گیا۔ اور زیادہ تر کیسز جو ہے ایموشنل فیکٹر بہت زیادہ یعنی افیکٹ کرتے ہیں آپ کے سیکس لائف کو، جن میں سے آپ زیادہ تر یعنی غصہ ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے رویہ صحیح طرح سے نہیں رکھتے اپنی وائف کے ساتھ، یعنی مس بیہیو کرتے اس کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں یہ بڑی افیکٹ کرتی ہے آپ کے سیکس لائف کو۔ اب میں آپ لوگوں کو 5 ایسی ٹپ بتاؤں گا جو کہ آپ لوگوں کا ایریکٹائل ڈسفنکشن یعنی نامردی جو ہے بہت جلدی اس سے
کیور ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات آپ لوگوں کو عرض کرتا چلوں کہ ایک اور بہت بڑی وجہ جو ہے نامردی کے، وہ نائٹرک آکسائڈ کی کمی ہے باڈی میں. یعنی جب باڈی میں نائٹرک آکسائڈ کی کمی ہو جائے تب بھی آپ کو یہ شکایت ہو سکتی ہے. اور نائٹرک آکسائڈ جو ہے یہ یعنی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونا، آپ کا اسٹیمنا کم ہونا، یا آپ کو نامردی کی شکایت ہونا، یا آپ کا حافظہ کمزور ہونا، یہ زیادہ تر جو ہے نائٹرک آکسائڈ کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اور اس کا کام جو ہے یہ بلڈ سرکولیشن کو تیز کرتی ہے. یعنی وہاں پہ خون جو ہے صحیح طرح سے پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اریکشن جلدی ہو جاتی ہے. اور اب ہم آتے ہیں کہ نائٹرک آکسائڈ کو ہم کیسے پورا کریں. نمبر فرسٹ، جب بھی آپ بریتنگ یعنی سانس لیتے ہو، کوشش کریں آپ ناک کے ذریعے نہ لیا کر لیں. دن کے وقت کوشش کریں جب بھی آپ سانس لیتے ہو تو منہ کے ذریعے سانس لیا کر لیں. انہیل بھی منہ کے ذریعے کر لیں اور ایکسہیل بھی منہ کے ذریعے ہی کر لیں. اس سے جو ہے بہت جلدی یعنی آپ کا نائٹرک آکسائڈ بہت جلدی پورا ہو جائے گا. اور جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ورزش بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ ایک ریسرچ میں آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ 30 منٹ واکنگ یا سوئمنگ ڈیلی کرتے ہیں تو اس سے 41% جو ہے چانسز ہوتی ہے کہ 41% اسی سے ہی یہ مسئلہ کلیئر ہو جاتی ہے. یعنی نامردی کا مسئلہ اسی سے ہی کلیئر ہو جاتی ہے. اور جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نائٹرک آکسائڈ یعنی جن چیزوں میں نائٹریٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس کو آپ زیادہ استعمال کر لیں. جیسا کہ پالک ہو گیا، یعنی جو سبزیجات ہے، گرین جو سبزیجات ہے، ان چیزوں کو آپ، یا کیل ہو گئے یا بیٹ ہو گئے، ان چیزوں کو زیادہ استعمال کر لیں. اس سے، یا کیروٹ ہو گیا، گاجر ہو گیا، تو اس سے بہت جلدی یعنی آپ کا نائٹرک آکسائڈ جو ہے پورا ہو جائے گا. اور جو چوتھی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیند بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ رات کو نیند نہیں کرتے، 2 بجے 3 بجے تک آپ اٹھے رہتے ہیں، تب بھی آپ کو یہ مسائل کا زیادہ سامنا کرنا پڑے گا. کوشش کریں آپ 8 گھنٹے ضرور نیند کو پورا کر لیں، تو اس سے بھی آپ کو جلدی یعنی یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. اور جو 5ویں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شوگر کو بالکل ایوائڈ کر لیں. یعنی شوگر جو ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے آپ کے یعنی سیکس کے لیے. تو آپ اس کو بہت زیادہ کم استعمال کر لیں. تو اور اس کے حوالے سے یعنی ٹیسٹوسٹیرون کے حوالے سے یا امپوٹنسی کے حوالے سے تو ابھی میں لیکچر دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن ٹیسٹوسٹیرون یا پریمیچور ایجیکولیشن، جلدی فارغ ہو جانا، اس کے حوالے سے میرا لیکچر موجود ہے. میں نیچے لنک دے دیتا ہوں. آپ لوگ کوشش کریں ان تینوں لیکچر کو ضرور دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ 95% چانسز ہوتی ہے کہ اسی سے ہی حل ہو جائے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. شکریہ آپ لوگوں کا. اور اگر آپ لوگوں کو دوسرا کوئی ویڈیو کے بارے میں معلومات چاہیے تو آپ لوگ ضرور کمنٹ باکس میں دے دیں. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے لیے لیکچر تیار کر لوں. شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو.